بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح معنی میں کامل دین اور مکمل جو نظام شریعت شریعت نے جو نظام زندگی ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، بندے ناچیز، اللہ تعالیٰ کے دین کی کچھ باتیں ایسی باتیں جو بچوں کے تعلق سے ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ ایسی اہم باتیں عرض کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ عامتاً سننے والے یعنی یہ ہے صاحب اولاد ہیں یا پھر زندگی میں ان کو واسطہ پڑے گا جب اولاد ہوگی، تو اس وقت میں ان بیانات سے فائدہ اٹھائیے، ان چیزوں سے۔ ہمارا جو روٹین کا ایک وہ ہے، نظام ہے زندگی کا، بس وہ یہ ہے کہ بھئی شادی ہو گئی، اس کے بعد بچے ہو گئے، کھاؤ کماؤ کھلاؤ پلاؤ، اچھا سا کماؤ، 2 بچے ہو گئے، 4 ہو گئے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے لیے گھر بنانے ہیں، اس لیے ذرا معاش کی فکر کرو۔ گھر میں اماں ابا ہوں یا جو بھی بڑے ہوں چھوٹے ہوں، رشتہ دار ہوں، اڑوسی پڑوسی ہوں، سب دوست احباب کہتے ہیں ہاں بھائی اب تو خرچے بڑھ گئے، ذرا ہاتھ پیر مارو، یہ کرو وہ کرو، بس یہی فکر ہوتی ہے۔ ارے عزیزو، یہ سب باتیں تو اپنی جگہ درست ہے، یہ سب باتیں تو درست ہے، لیکن دیکھو جو کچھ میں عرض کروں گا صرف قرآن و سنت سے، یعنی ہمارے رب اللہ عز و جل، ہمارے خالق و مالک اور ہمارے محسن آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے عرض کروں گا کہ جب اللہ عز و جل ہمیں اولاد دے تو ہمارے اوپر، یعنی ہمارے خیالات، ہماری سوچ، ہماری فکر اور ان کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں، مسئولیتیں کیا کچھ ہوتی ہے۔ جی ہاں، دیکھو، ایک نیک صالح عورت سے نکاح کرنا، ایک شخص نیک صالح اور پاکیزہ عورت سے نکاح کرتا ہے، تقوی والی عورت سے نکاح کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو خوبصورت، حسین اور بہت ہی حسن و خوبصورتی والی مگر فاسقہ فاجرہ بے حیا، ادھر گھومنے والی ادھر پھرنے والی، ادھر نظریں لڑانی ادھر اس سے بات کر لی، اس سے کر لی، اس طرح سے عشق و معاشقے میں شادی کرتا ہے ایک شخص، وہ ہے تقوی والا۔ یاد رکھنا، وہ جو اولاد جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے، وہ جو اولاد ملے گی اس عورت کے بطن سے، جو اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، اس کا بھی اس میں دخل ہے کہ آپ نے کس طرح کی عورت سے نکاح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ جو ایک والد آئے تھے قصہ لے کر کے کہ یہ ہماری اطاعت نہیں کرتا بچہ، مشہور واقعہ، آپ حضرات جو عام طور سے بیان سننے والے اس جانتے ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچے کو بلایا تو فرمایا کہ حضرت ابا سے ذرا پوچھئے تو انہوں نے میرے کتنے حقوق ادا کیے۔ نیک صالح عورت سے شادی کرنی چاہیے تھی، پاک دامن شریف عورت سے نکاح کرتے، اور پھر جب میری پیدائش ہوئی تو اس کے بعد میرا نام اچھا رکھتے، اور پھر مجھے دین اور علم اور یہ سب سکھاتے، انہوں نے تو میرا کوئی سا بھی حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اولاد کی نافرمانی کا جو معاملہ تھا، اور جو کورٹ میں مقدمہ پیش کیا تھا والد نے، میرے عزیزو، اس کو خارج کر دیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ یا تو مال اور دولت پیش نظر ہوتا ہے، یا حسن و خوبصورتی پیش نظر ہوتی ہے، یعنی یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں ایک نیک صالح عورت کو گھر میں اس لیے لاؤں کہ جب میرا خاندان چلے اور میری نسل چلے اور میری ذریت اور اولادوں کا سلسلہ چلے تو اس کی بنا، اس کی بنیاد نیکی اور تقوی کے اوپر ہو، اور اس کے بطن سے جو اولاد آئے وہ صلاح والی آئے، فطرت میں اس کی سلامتی ہو، مزاج میں اس کے صلاح اور نیکی اور تقوی ہو۔ یہ چیزیں نہیں پیش نظر ہوتی۔ دیکھو، یہاں بیچ میں ایک بات عرض کر دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خوبصورت عورت سے نکاح نہ کرو، تقوی والی سے صرف کرو، نہیں، اللہ سے مانگو کہ ایسی کوئی عورت ملے کہ جو تقوی والی بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی مقام پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے خوبصورتی ان کے ایمان کی حفاظت کا قلعہ ہے، یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ کوئی خراب اور غلط چیز نہیں ہے، لیکن ترجیح دینے کا جب نمبر آئے تو دین کو دیکھو۔ ایک فاسقہ فاجرہ ہے مگر خوبصورت ہے، مت کرو نکاح۔ ایک نیک صالح عورت ہے اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی دیا، وہاں نکاح کرو۔
اللہ عز و جل سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ بہرحال اس وقت میں نے عرض کیا مجھے اولاد کے تعلق سے، تو میرے بھائیوں اولاد ہی کا ایک حق ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ جب نکاح ہو رہا ہو تو نیک صالح دیندار شریف عورت سے نکاح کیجئے۔ جی ہاں، اور جب نکاح ہو گیا، زندگی گزرنی شروع ہو گئی، تو اب تک اگر کچھ الٹ پلٹ غلط سلط کچھ کر لیا تھا، لیکن اب حلال کھانے کا خاص اہتمام کیجئے میرے عزیز، اے میرے پیارے مسلمان بھائی۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری اولاد تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تیرے لیے سامان سکون بنے، وہ نیک ہو، وہ تقوی والی ہو، وہ اللہ والی ہو، وہ تیرے لیے دنیا آخرت میں راحت کا ذریعہ ہو، اگر واقعی تجھ کو اس چیز کی طلب ہے اور تجھے چاہیے، تو یعنی پوری زندگی آدمی کو حلال کھانا چاہیے۔ حلال نہ کھانے کی وجہ سے حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور غالباً چند دن پہلے مجھے کسی نے ان کی پوری عبارت بھی بھیجی، میں نے بھی اپنی کتاب میں وہ حرام تو کھایا مگر کیا کھویا کیا پایا کہ اخیر میں لکھا ہے، حضرت نے لکھا ہے میں نے بصیرت کی بنا پر تجربہ کیا ہے کہ لوگوں کی دین سے دوری کے اسباب میں 80% حرام مال کھانے کا عمل دخل ہے۔ سن رہے ہو؟ میں نے بصیرت کی بنا پر تجربہ کیا ہے کہ لوگوں کی دین سے دوری کے اسباب میں 80% حرام مال کھانے کا عمل دخل ہے۔ یہ بڑے اللہ والے آدمی تھے، ان کو جلدی سے کوئی دعوت بھی نہیں کھلا سکتا تھا، بہت حلال کی چھان بین کرتے تھے، اور اگر ذرا پیٹ میں ویسا ویسا جاوے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے طبیعت میں بےقلی پیدا ہو جاتی تھی۔ اور 10% اس سے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، اور 10% اس سے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے۔ میرے عزیز میں آپ کو یہ بتائی بات نا، کیا بتائی؟ اللہ والی عورت سے نکاح کرو، نیک تقوی والی عورت سے نکاح کرو، پاکیزہ عفیفہ پاک دامن عورت سے نکاح کرو، تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ ایک تو یہ تو بھی میں نے شیخ التفسیر کا جو ملفوظ سنایا رحمت اللہ علیہ کا، اس میں یہ پتہ بھی چلا۔ اب اگر آپ کی عورت بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتی، رات دن ٹی وی میں اور نیٹ میں بیٹھی رہتی ہے، آپ آئے اور کھانا وانا تیار کیا، کھلا دیا، اور آپ بے فکر ہے، مطمئن، خوبصورت بیوی ہے، بڑی شاندار جو ہے، بہت بڑے خاندان کی ہے اور بہت دولت والی ہے، جاتا ہوں میں اس کے جی سسرال میں تو کیا گھر ہے اور کیا فلاں ہے، میرا تو جس دن سے جو ہے نکاح ہوا تو نام روشن ہو گیا اور بہت بڑا خاندان ہے۔ میاں سب رکھی رہ جائیں گی پیارے، سب رکھی رہ جائیں گی، جس دن اولاد ہوگی اور پھر وہ فاسق فاجر ہو کے اور بڑی بڑی ڈگریاں سب لے لے گی اور ناک میں دم کرے گی اور اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، کہنا ماننا نہیں، وہ ادھر کسی عورت پہ عاشق، وہ ادھر کسی لڑکی پہ عاشق، وہ ادھر بھاگ گیا، وہ گھر سے نکل گیا، وہ یہاں چلا گیا، وہ وہاں چلی گئی، وہ لڑکی تھی وہ کسی کے عشق میں کہیں بھاگ گئی۔ جب پتہ چلتا ہے جاؤ امریکہ، لندن اور پیرس اور جرمن اور فلاں جگہ جا کے دیکھ لو، کتنے گھرانے بالکل ایسے اجڑے ہوئے لگیں گے۔ اولاد ہے لیکن کس کام کی وہ اولاد؟ جس نے جینا بھاری کر دیا ہو۔ کوئی رات کو 2 بجے نشے میں آ رہا ہے، کوئی اپنی گرل فرینڈ کو لیے چلا رہا ہے، میرے پاس ایسے واقعات ہیں، یہ نہ سمجھنا میں ایسے ہی بتا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، ہمیں تو جنون سوار ہے، جنون دیوانگی کی حد تک، کیا بس بچوں کو بڑا کر کے ان کا معاش کسی طرح سے بڑا شاندار ہونا چاہیے، اور ڈگریاں لے کے ان کو اچھی خاصی کمائی ہو کے بنگلے ہونے چاہیے۔ میرے عزیز، دنیا میں گھوم، چراغ لے کے جا کے دیکھو حال کیا ہے، چراغ لے کے جا کے دیکھو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں اپنی اولاد کے رزق کی فکر میں زیادہ مت پڑو۔ رزاق، میری اولاد رزاق کو کیسے پالے، میری اولاد رزاق کا تعلق کیسے قائم کر لے، رزاق سے میری اولاد کا ان غیبی خزانوں سے جوڑ اور ربط کیسے پیدا ہو کہ اسے پتہ چلے کہ اللہ سے کیسے لیا جاتا ہے۔ اندھا دھن، بالکل اندھے بن کر، نہ ان کی نماز پہ ان کو ٹوکیں گے، نہ ان کو کسی اور چیز پہ ٹوکیں گے، ہاں لیکن اسکول میں اور ٹیوشن میں اور اس میں ذرا سی کچھ ہو، مکتب میں گیا نہیں گیا، قاری صاحب کے پاس پڑھا نہیں پڑھا، کوئی خاص پرواہ نہیں۔ اتنے بھدے جملے زبان پہ آتے ہیں کہ یہ بچوں کو میں مولوی ملا بنا کے کیا کروں گا، ملا گیری کریں گے یہ مؤذنی اور امامت، ایسے بھدے، اس میں دین کی تحقیر ہے۔ تمہیں میرے عزیزوں
معلوم نہیں ہے کہ مقام کیا ہے ان بچوں کا اگر ان کو دین کا عالم بناؤ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بہترین انسان بارگاہ خداوندی میں کون ہے؟ من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر و افضل، اللہ کا پیارا، چہیتا، لاڈلا، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ مقرب کون ہے؟ وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. کیا احمقانہ جملے ہیں یہ کہ بچوں کو ہم مولوی ملا بنا کے اور ملا گیری کرائیں گے اور امام اور یہ اور ان کا کھانے کا وہ بھی وہ پڑ جائے گا، اور مولوی بیچارے ایسے ہی جھولی اٹھا لے پھرتے ہیں دائیں بائیں. وہ مولوی ہیں، مولا والے نہیں ہیں. اگر وہ مولا والے ہوتے، آپ مولوی کو مولوی بناؤ، مولا والے بناؤ، ان کو بزرگوں کی صحبت بھی دلاؤ، بچوں کو بزرگوں کی صحبت میں بھی رکھو. یہاں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری نے 3 باتیں کتنی قیمتی ہے، میں کہتا ہوں آپ ازر سے لکھنے کے قابل ہر وقت سامنے رکھے. 80% دین سے دوری، اگر مجھے کسی دن موقع ملا میں اس کی شرح کروں گا. کتنے راستوں سے ہم پر ہماری طرف حرام آ رہا ہے اور پیٹ میں ہمارے جا رہا ہے، احساس بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے. کتنے راستوں سے. خیر وہ موضوع نہیں ہے اس وقت. اس لیے میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے اگر یہ امانت دی ہے، اللہ عز و جل نے اگر یہ امانت دی ہے تو خیر بناؤ، سب سے اعلیٰ و افضل. میں کبھی جاتا ہوں چھوٹے بچوں میں بیان ہوتا ہے، مکتب میں پڑھنے والے اور قرآن شریف کا ناظرہ پڑھنے والے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں سوچتا ہوں ان کے سامنے کیا تقریر کروں. تو میں ان سے چھوٹی باتیں پوچھتا ہوں. بچوں بتاؤ، اس دنیا میں سب سے اعلیٰ درجے کا انسان، کامل مکمل، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا چہیتا، لاڈلا، سب سے زیادہ جو اس دنیا میں آج تک پیدا ہوا ہے، بتاؤ وہ کون انسان ہے؟ تو بہرحال مسلمان بچے ہوتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے اتنا پڑھا ہوا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب تھے. ٹھیک. اب میں ان کو پوچھتا ہوں، میرے عزیزو ایک بات بتاؤ. وہ بات کیا بتاؤ؟ وہ بات یہ بتاؤ، اگر ملک کا صدر اور ملک کا وزیر اعظم اور ملک کا بڑا کہ یہاں سے چلا جاوے، تو جو اس کا نائب ہے، جو وائس پریزیڈنٹ ہے، جو اس کا نائب ہے، جی اگر تمہارے گھر کا بڑا چلا جائے اور تمہارے گھر کا جو نائب ہے اس کے بعد وہ بنا کے جائے، تم ساری دیکھ بھال کرنا، تو درجہ، مقام، مرتبہ اس کے جانے کے بعد سب سے زیادہ گھر میں کس کا ہوتا ہے؟ کہ اس کا ہوتا ہے جو ملک میں بڑا ہو، جو گھر میں بڑا ہو، جس کو وہ نائب بنا کے گیا اپنا. العلماء ورثۃ الانبیاء. پھر میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد جا رہے ہیں تو یہ بتا کے جا رہے ہیں امت کو، اے میری امت، میرے جانے کے بعد میں اپنا نائب کسے بنا رہا ہوں؟ کسے بنا رہا ہوں؟ علماء 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 علماء. افضل الرسل، جی، اور سارے انسانوں میں افضل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب اور خلیفہ روئے زمین پر اس وقت ہوں گے، بشرطے کہ ان میں علم ہو اور اللہ کا خوف و خشیت ہو، تو یا میرے پیارو وہ بھی سب سے افضل ہوں گے. تمہیں کس نے تمہیں اس جہالت میں ڈال دیا کہ بچوں کو مولوی ملا بناؤ گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے؟ ارے تمہیں ان کی قیمت کا پتہ نہیں. خدا کی قسم، اگر تمہارے بچے اولیاء اللہ بن گئے، ایسے مولوی اور ایسے عالم بنے جو اللہ والے بن گئے ہوں، تو تم تو بیٹھ کے خوشی کے آنسوؤں سے تمہاری آنکھیں تر رہیں گی، خوشی کے آنسوؤں سے بیٹھ کے رو گے. اوہ میرے بیٹے کی یہ عزت، یہ عظمت، یہ سکہ جمع ہوا ہے، یہ قدردانی ہے چاروں طرف، کہ ملکوں میں بلائے جا رہے ہیں اور گاڑیوں کی لائن لگی ہے، ہماری گاڑی میں بیٹھے اور ہمارے گھر آ جائے اور ہم سے ذرا 2 بات کر لے اور ہمیں ذرا 2 منٹ بات کرنے کا موقع دے دے. جاؤ دیکھ لو، اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ جا کے دیکھ لو. اللہ والے بھی بناؤ، عالم بناؤ، اللہ والے بھی بناؤ. یہ سب اولاد کی باتیں ہو رہی ہے تو میرا مدعا کیا ہے؟ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ میں نے آپ کو سب سے پہلی بات کیا بتائی؟ نیک صالح عورت سے نکاح کرنا. پھر اس کے بعد میں نے کیا بتایا؟ حلال مال، حلال مال. میرے پیارے، تو چاہتا تو ہے کہ اولاد نیک صالح ہو، چاہتا تو ہے گھر میں سکون آئے،
لیکن تیرے پیٹ میں بھائی کا، رشتہ دار کا، پڑوسی کا، اور خریدار کا، اور سپلائر کا، اور اس کا پلاٹ، اور اس کی یہ اور اس کی میراث، یہ ساری دبا کے کچومر ملا کے تو جو کھا رہا ہے، خون بن رہا ہے جی، اسی خون سے وہ جو مادہ نکل کے جائے گا امی کے رحم میں، رحم مدر، اور بیوی کے رحم میں جو جائے گا جی، اور ادھر سے بیوی بھی یہ سب کھاری پیری اور رات دن نیٹ اور ٹی وی کی گندگیوں میں غلیظ ترین خون جی، اور غلاظتوں کے تصورات کے ساتھ جب آپ ملیں گے اور یہ سارا نقشہ ہوگا تو وہ جو بچہ وجود میں آئے گا، آپ نے تو پہلے سے اس پہ ظلم کیا ہے بھائی. امید رکھتے ہیں بڑی خیر کی اور بڑی اس کی، ملتے بھی شوہر بیوی ہیں تو انہیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی سنت و شریعت کی جو دعائیں ہیں اور سنت و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی ہوا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں ہے. دعا پڑھ لو ورنہ شیطان جی شریک ہو جائے گا اس عمل میں. اور روایتوں میں محدثین نے جو تشریح کی ہے، لکھا ہے کہ اگر بغیر دعا پڑھے ہوئے ملو اور ننگے بدن ملو تو ایک روایت میں ہے گدھوں کی طرح سے نہ ملا کرو جی، جب شوہر بیوی ملے تو اس طرح نہ ملے. اور بعض روایتوں میں کیا آیا، دعا پڑھ کے اگر نہیں ملو گے تو شیطان شریک ہوگا. محدثین لکھتے ہیں بعینی اسی طرح شریک ہوگا جیسے تم اپنی بیوی کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اس عمل کو کر رہے ہو، وہ بھی بالکل اسی طرح شریک ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات ادھر اولاد میں ظاہر ہوں گے. جب اولاد آئے گی تو وہ سب شرارت و خباثت مزاج میں اور یہ سب چیزیں، یار یہ کیسے آ گئی، یہ کیسے آ گئی؟ تمہیں اپنے کرتوت کا پتہ ہے؟ ادھر ٹی وی چل رہا ہے، ننگی فلمیں چل رہی ہیں، اور ادھر نیٹ پر اور وہ فیس بک اور یوٹیوب اور کہاں پہ کیا کیا نظارے جی، شوہر بیوی مست ہیں جی. تو ان تصورات و خیالات، کہاں دعا، کہاں دم درود، اور کہاں دعا، اور کہاں جی وہ اذکار جو پڑھنے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دین میں وہ پاکیزہ تعلیمات جو ہم کو سکھائی گئی، سب بھول بیٹھے ہیں. جوان ہیں، جوان دونوں فلیٹ میں رہتے ہیں، شاندار موسم اور فضا ہے جی، اور ایئر کنڈیشن میں ہیں، اور دنیا کی عیش و عشرت میں مست ہیں، اور ادھر جوانی شعبۃ من الجنون جی، جوانی دیوانی جنون کی طرح سے لگے ہیں، کچھ پتہ نہیں دین ایمان اور شریعت کی تعلیمات کا. اور چاہتے ہیں کہ بچہ پھول سا ایسا آئے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور دل کا سامان سکون بنے. میرے پیارے قرآن نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو شکلیں ہوگی اس طرح سے، حلال مال کا اہتمام نہیں اور ان سب چیزوں کا اہتمام نہیں، وہی اولاد ناک میں دم کرے گی. او من تحت ارجلکم، اللہ تعالیٰ نیچے کی طرف سے کوئی عذاب دیتے ہیں. حلال مال کھاؤ. شادی میں یہ سب باتیں میں اولاد کے تعلق سے آپ کو بتا رہا ہوں. بس عام مزاج یہ ہے کہ بھائی نکاح کرنا ہے، بھائی نکاح میں بھی سودی بینکوں سے پیسے لے کے کر رہے ہیں. کیوں ضروری ہے جی کہ پیسہ نہیں فلاں نے؟ ارے کس نے کہا رسم و رواج کرو؟ اللہ عز و جل نے جوڑا دیا. اللہ عز و جل نے یہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اس کو بیان کیا جی، اتنی عظیم نعمت عطا ہو رہی ہے، تمہارے لیے سامان سکون مل رہا ہے، اور مودت و محبت و الفت و رحمت آپس میں ایک دوسرے پر ہوگی، محبت ہوگی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہوگی، تم ان کے لیے لباس. بڑی لمبی تشریح ہے لیکن بہت جامع لفظ ہے یہ. اس میں شوہر و بیوی کے بہت گہرے تعلق کو اللہ عز و جل نے بیان فرما دیا ہے. بہرحال یہ سب ہو رہا ہے، ادھر نافرمانیاں، مووی ہے، فلمیں ہیں، گانے ہیں، باجے ہیں جی، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، ناجائز تقریبات ہیں، غلط سلط، کھانا کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، چل کے کھا رہے ہیں، اور سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے. نمازوں کی پرواہ نہیں. آج نکاح کا دن ہے جناب، آج تو دھوم دھام کا دن ہے، پڑھی جائے گی نماز تو روز ہی پڑھتے ہیں. توبہ توبہ، الامان الحفیظ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سر اللہ کے سامنے سجدے میں جھکا دیتا. اے میرے رب، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اپنے خزانوں سے ایک ایسی بچی جی تحفے میں عطا کی، میرا جوڑا عطا کیا، میری رفیق حیات عطا کی، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ اسے تمہارا فرمانبردار بناتا اور سامان سکون بناتا اور تمہارے دل کی ٹھنڈک بناتا، اور جی تمہاری آنکھیں اسے دیکھ کے ٹھنڈی ہوا کرتی. آج گھر گھر میں دیکھ لو کیا نقشے کھینچے ہیں، دیکھ لیجئے. اس لیے
عزیزو یہ سب چیزیں ہیں خیال کرنے کی کہ آگے یہ بیوی اور پھر اس سے اولاد. تو اگر ہم قدم قدم پہ اللہ کے حکموں کو مانتے چلیں گے. جی علامہ شیخ ابراہیم المالکی 40 نوویہ کی شرح الفتوحات الالہیہ میں صفحہ 120 پر نقل فرماتے ہیں. یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب حرام تو کھایا مگر کیا کھویا کیا پایا اس میں نقل کیا. سنو اسی اولاد کے تعلق سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کل مال بس اسی کی دھن ہے. اولاد ہے نا تو ماں باپ کو دیکھو، ماں بھی کما رہی ہے اور باپ بھی کما رہا ہے اور ماں بھی لگی ہے رات دن اور باپ بھی، اور کاروبار یہ اتنا پرسنٹ میرا اور اتنا. کاروبار میں عورتوں کی شرکت شوہر کے ساتھ ہوا کرے گی، یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے. قیامت کی نشانیوں میں ہے. بھائی عورت کے ذمہ کمانا رکھا کہاں گیا تھا؟ اب عورت بھی برابر درجے میں کمانا چاہتی ہے اور اسکولوں کالجوں میں ذہن بنایا جاتا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ حضرت وہاں پورا ذہن بنایا تھا، کسی دبکے نہیں رہتے، کسی کتابیں نہیں رہتے، یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، کبھی کچھ ہوا تو تم اپنے طور پر وہ ہونا. بہرحال سنو، ایک شخص ایک اللہ والے کی زیارت کے ارادے سے چلا. جب ان کی قیام گاہ پر پہنچا تو اندر سے ان کا نوجوان بیٹا، سننا غور سے، ایک شخص ایک اللہ والے کی زیارت کے ارادے سے چلا. سنا تھا نام، چلے کہ جا کے اللہ والے سے ملوں. جب ان کی قیام گاہ پر پہنچا تو اندر سے ان کا نوجوان بیٹا بڑی متکبرانہ حیت کے ساتھ نکلا، تکبر کی حیت سے، یہاں تک کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دیا. سلام کا جواب بھی نہیں دیا. یار ان کے دل میں خیال آیا ہوگا ضرور، ابھی واقعہ سنا رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے بھائی، یہ کیسا گھر ہے، کون سے اللہ والے کہ ان کا بیٹا اتنا تکبر سے. بہرحال مگر جب شیخ سے ملاقات ہوئی تو ان کے حسن اخلاق و تواضع سے بے حد متاثر ہوا. تو اس شخص نے شیخ سے یہ بات معلوم کی کہ حضرت میں تو بہت الجھن میں پڑ گیا، یہ آپ کا بیٹا اور اتنا تکبرانہ انداز سے کہ سلام کا جواب تک نہیں دیا. تو شیخ نے کہا سنو بیان سننے والوں اور سننے والیوں، سننے والیاں بھی ہے جو شوہر کو مجبور کرتی ہے، لا کے دے کہیں سے بھی لا. اگر شوہر کہے لاؤ بہنوں کی میراث دے دوں تو بیوی کہے گی تیرا ہی دماغ خراب ہوا ہے، تیرے دوسرے بھائی نہیں کوئی تو دے نہیں رہا. توبہ توبہ توبہ. یعنی اللہ کی مدد آنے کے لیے جو رکاوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جو دعوت دینے والی چیز ہے اور دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی کی چیز ہے، اگر وہ بیچارہ شوہر چاہتا ہے اسے ہٹا دے اور دور کر دے تو تم یہ کہتی ہو کہ فلاں تو کرنے رہا. ارے تو اللہ کی بندی، قبر میں اور جنت و جہنم کے جب فیصلے ہو رہے ہوں گے، کسی کا عمل جی اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا وہاں یہ دیکھا جائے گا یا ہمارا اپنا عمل دیکھا جائے گا؟ کیوں مجبور کرتی ہو ان کو کہ شاندار کھلاؤ اور پلاؤ اور چاکلیٹ اور آئس کریم ہے اور کریم ہماری اور فلاں فلاں اور اتنا پیسہ؟ ارے اگر وہ بیچارہ کے پاس نہیں ہے اور جوڑ اللہ نے دے دیا اور نیک صالح ہے، نیک آدمی ہے اور تقوی والا ہے اور تمہاری سے محبت ہے تو اس بیچارے کو کیوں مجبور کرتے ہو؟ سادگی کے ساتھ زندگی گزارو. علی کل حال سنو قصہ. انہوں نے شیخ سے یہ بات کی، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو شیخ نے کہا حیرانگی کی بات نہیں ہے، حیران مت ہو جاؤ، سنو میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. ایک مرتبہ یہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ والے فرماتے ہیں اصل میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں کئی دنوں سے بھوکا تھا اور اس کی اطلاع میرے پڑوسی کو ہو گئی جو بادشاہ کے مقربین میں تھا. تو وہ میرے پاس شاہی مطبخ سے کھانا لے آیا، بادشاہ کے مطبخ سے. پس جب میں نے وہ کھانا کھایا تو اس سے جماع کی شدید اشتہا پیدا ہوئی، یعنی عورت سے ملنے کی شدید خواہش. بہرحال تو میں نے اس خواہش کی تکمیل کی اور اپنی بیوی سے ملا، اور بس اتفاق یہ تھا اللہ کی شان کہ اسی دن یہ بچہ یہ لڑکا اسی خوراک کے نطفے سے متولد ہوا ہے، یعنی پیدا ہوا. چنانچہ اس واقعے کے سننے کے بعد اس دنیا دار شخص پر شیخ کے کلام کی حقیقت واضح ہو گئی. سمجھا آپ لوگوں نے؟ تو ہم تو بس اولاد کے لیے صرف ہمارے یہاں ایک ہی بات ہے، اور وہ ایک بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بس مال دولت. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی بات بیان فرمائی. سنو، یہ مولانا یعقوب نانوتوی جانتے ہو
یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے دیوبند میں، اور دیوبند کے صدر المدرسین تھے، بہت بڑے عالم اور اللہ والے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں، خود اپنی بات بیان فرمائی کہ ایک رئیس کے یہاں سے یعنی مالدار کے یہاں سے لڈو آئے تھے، اس میں سے ایک میں نے کھا لیا جو مشتبہ اور ناجائز آمدنی کے ہوں گے، تو 1 مہینے تک دل کی یہ حالت تھی کہ یوں وسوسہ آتا تھا کہ نعوذ باللہ کوئی حسین عورت ہو تو اس سے متمتع ہو جاؤں، یعنی اس سے زنا کر لوں۔ سمجھ رہے ہو، سن رہے ہو؟ ہمیں تو حرام کی کوئی بھی پرواہ نہیں، بس آنا چاہیے کسی طرح سے، رشوت کا ہو، وہ سود کا ہو، وہ کسی کا دل دکھا کے ہو، وہ جھوٹ بول کے ہو، وہ دھوکہ دے کے ہو، وہ میراث ہو بہن کی کسی بھی طرح۔ فرماتے ہیں کہ 1 مہینے تک اس مشتبہ آمدنی کے کھا لینے سے وسوسہ آتا تھا کہ نعوذ باللہ کوئی حسین عورت ہو تو اس سے متمتع ہو جاؤں۔ فرماتے تھے خدا خدا کر کے 1 مہینے کے بعد اس کا اثر زائل اور ختم ہوا۔ میں سخت پریشان رہا، اگر حرام سے خود نہ بچو جی تو دوسروں کو تو مت کھلاؤ۔ اندازہ لگائیے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے آپ کو یہ نعمت دی، بیوی کی نعمت دی، اور اللہ عز و جل نے آپ کو اولاد کی نعمت دی۔ تو میں یہ سب اولاد کے تعلق سے باتیں بتا رہا ہوں۔ حلال کھانے کا اہتمام کرو اگر چاہتے ہو کہ اللہ والے پیدا ہوں اور نیک اولاد پیدا ہو، اور یہ نیک اولاد تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں تمہارا نام روشن کرے، آخرت میں بھی نام روشن ہوگا۔ یہ بچے جو نیک بچے ہیں، حافظ قرآن اور علماء، میرے پیارو، یہ اپنے ایسے والدین کو کہ جو بہت بد اعمال ہوں گے اور بالکل گناہوں کی وجہ سے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے جانے کے لیے، یہ بچے پکڑ کے ہاتھ ان کو لے جائیں گے جنت کے دروازے پہ۔ عالم جا کے کھڑا ہو جائے گا، جب تک میرے والدین نہیں آتے میں جنت میں نہیں جاتا یا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت میں جاؤ، کہ نہ جاتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ والدین کو جنت میں داخل کر دیں گے، اس کی سفارش ہوگی اور جنت میں لے جائے گا۔ تو کیا میں نے عرض کیا؟ نیک بیوی کا انتخاب کیجئے۔ اور کیا عرض کیا میں نے؟ جب سے نکاح ہوا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ بچوں کے تعلق کی باتیں ہیں جی، ورنہ تو زندگی بھر ہی حلال کھانا چاہیے، حرام کا کیا مطلب؟ لیکن خاص اہتمام کیجئے کہ بھئی اب ہماری ازدواجی زندگی شروع ہے اور بچے بھی اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیں گے جی، تو اس لیے حلال کھائیے تاکہ جو خون بنے، جو نطفہ اندر میں تیار ہو وہ پھر رحم مدر میں پہنچے جی، اور اس سے پھر جو اولاد ہو نیک صالح ہو۔ اسی طرح جب عورت سے ملنا ہے تو ملتے وقت میں دعاؤں کا اہتمام کرو میرے پیارو۔ جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دعائیں بتائی، جو اوراد و وظائف ہیں، ان کا اہتمام کیجئے، اور بالکل ننگے ہونے سے ملنے سے منع کیا اس کا بھی اہتمام کیجئے۔ نتیجہ یہ ہوگا، اگر جی دونوں اپنی نگاہ کو اور اپنے قلب کو ادھر ادھر کی زناکاریوں سے، غلط خیالات سے بچاتے رہیں، اور حلال مال کھاتے رہیں، اور تقوی کے ساتھ رہیں، تو اس کا اثر ایٹومیٹکلی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی متقی عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، آپ سائنسدانوں سے پوچھ لو، جی ہاں، بزرگوں نے کتابوں میں باتیں لکھی ہے، ماں کے پیٹ میں جب بچہ حمل ٹھہر جاتا ہے، اس کے بعد سے جی اب وہ 3 چلے گزرے تو ادھر سے فرشتے نے لا کے روح ڈال دی تو اس وقت میں جی وہ 4 چیزیں اس کی لکھی جاتی ہے۔ میں نے کل بتایا تھا، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کتنے ہی لوگ یوں کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں بچے زیادہ ہو گئے تو زیادہ کمانا پڑے گا، اب زیادہ فکریں کرنی پڑیں گی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جتنے بچے ان کی برکت سے اتنی تمہاری روزی میں اضافہ ہو جائے گا میرے بھائی۔ حدیث شریف میں ہے اور قرآن میں ہے، انتم ترزقون بضعفائکم، یہ جو ضعیف اور کمزور ہیں، مثلا گھر میں بیوی ہے، مثلا گھر میں عورتیں ہیں، مثلا گھر میں فرض کرو مطلقہ تمہاری بہن ہے، مثلا گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، مثلا گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ سارے ضعفاء جن کی تم کفالت اور نگرانی کر رہے ہو نا، بالکل پکا عقیدہ رکھنا اس بات کا کہ ان کی وجہ سے میں روزی ملتی ہے۔ ہم تو بظاہر جی محض گویا کے تصرف کرنے والے، خرچ کرنے والے اور تقسیم کرنے والے اور دینے والے ہیں، ورنہ اصل پیچھے سے جو ہمیں مل رہا ہے وہ تو صلی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہاں سے
جو بچے والے میرا بیان سن رہے ہو غور کر کے دیکھ لیجئے، عقیدے کو صحیح رکھیے اور غور کر کے دیکھ لیجئے کہ بچے جب تک نہیں تھے بھی روزی تھی، اور پھر بیوی آئی، پھر بچے آئے، جتنے بڑھتے گئے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلتے گئے۔ اسی میں یہ بھی سبق سن لو، بچوں کو ہمیشہ رزق سے جوڑنے کے بجائے، تو آج کا ٹائم کافی ہو گیا ہے، رزاق سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ بہرحال جب حمل ٹھہر جائے تو والدہ کو خاص تلقین کرتا ہوں اس بات کی کہ اس کو خاص اہتمام رکھنا چاہیے، میوزک نہیں، گانے نہیں جی، اور فلمیں نہیں، اور غلط کاریاں نہیں، اور حلال مال کا اہتمام، اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام، اور قرآن کے سننے کا، پڑھنے کا، ذکر اللہ کے جی، ان سب چیزوں کا خاص اہتمام۔ اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں، جی ہاں، اس کے اثرات بچے پر پڑتے ہیں، یاد رکھیے۔ جیسا جس طرح کا جی ان دنوں میں ماں کا اماں کا خاص طور پر رہن سہن ہوگا اور کھانا پینا ہوگا جی، اور اس کا جو اس کی زبان پر جو کلمات ذکر اللہ کے، تلاوت کے، دعاؤں کے جاری ہوں گے، اس کے اثرات سے اثر ہوتا ہے اس پر۔ بہرحال پھر جب اللہ عز و جل بچہ عطا فرما دے جی، تو اس کے بعد پھر کیا کیا ہیں، 2-3-4 قسطیں انشاءاللہ میں بچوں کے تعلق سے ہی عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح توفیق دے کہ ہم سمجھے ان سب چیزوں کو جی، محض یہ نہیں کہ بس نکاح کیا، اولاد ہو گئی اور ایک روٹین کی زندگی، اب نہ چلو بھائی کماؤ اور ان کو بڑے کرو اور پالو، اور ان کے لیے کتنے ہی تو یوں کہتے ہیں میں نے تو اتنا کر لیا ہے کہ آگے میری اولاد کو بھی کوئی فکر، ارے رہنے دے، رہنے دے، وہ بندے خدا رہنے دے، کیا الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے۔ یہ جو ہمارا خالق و مالک، ہمارا رازق اور رب پر پالنے والا اللہ عز و جل، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ ہے ہمارا اصل نگراں، یہ ہے ہمیں اصل دینے والا، پالنے والا۔ ہم کیا کسی کی ذمہ داری لیں گے؟ حدیث شریف میں اور اس میں سنو، اگر ایمان کا دل ہو نا، اور دل میں ایمان راسخ ہو کہ نماز پڑھ لو تو میں ذمہ داری لے رہا ہوں، صبح شام 5 وقت کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھ لو، میری حفاظت میں آ گیا بندہ، اور یہ پڑھ کر لو، میں نے ذمہ داری لے لی۔ تم تو ان کی دین کی فکر کر لو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ نہیں میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ جب وہ رب کے پاس پہنچے، خالق و مالک کے پاس پہنچے، ایمان لے کے جائے، تقوی لے کے جائے، دین لے کے جائے، انشاءاللہ پھر مزید کل عرض کروں گا اس سے متعلق اور مزید باتیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دے اور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے ان سب نعمتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت، بیوی بھی نعمت ہے، اور پھر بچے بھی نعمت ہے، اور بچوں کا نیک ہونا یہ تو کیا کہنے، زندگی کی بہار ہے، گھر کو جنت بنا دیتا ہے، جنت۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔